اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأیم من دابۃ، اور بہت سے کتنے ہی ہیں من دابۃ زمین میں چلنے پھرنے والے جانور، لا تحمل رزقها کہ نہیں اٹھاتے وہ اپنی روزی کو خود، اللہ یرزقها اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، اللہ ہی ان جانوروں کو بھی روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی روزی پہنچاتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر اور کس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ ضرور بالضرور کہیں گے، یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللہ فرماتے ہیں پھر کدھر یہ لوگ پھرے جاتے ہیں، پھر کہاں بہک رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے روزی کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں پوچھیں کہ من نزل من السماء ماء کہ کس نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پس زندہ کیا ہے اس پانی کے ذریعے الارض زمین کو، من بعد موتها اس کی موت کے بعد، زمین کی خشکی کے بعد اللہ نے پانی کے ذریعے اس کو تر و تازہ کیا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور بالضرور یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ ان لوگوں میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ سورۃ العنکبوت یہ قرآن مجید کی 29ویں صورت ہے، جن کی آیت نمبر 60، 61، 62 اور 63 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ اس صورت کا ربط کیا ہے پچھلی آیات کے ساتھ۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتلاء، امتحان اور آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مثالیں بھی بیان فرمائی کہ اس اللہ نے اپنے جلیل القدر بندوں کو کس طرح آزمائش میں ڈالا۔ پھر کفر اور شرک کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کا بیان فرمایا۔ پھر نبوت اور رسالت پر معترضین جو تھے، اعتراض کرنے والے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ پھر ابتلاء ہی کے ضمن میں ہجرت کا مقام بیان فرمایا اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب کفار اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں اور انہیں دینی شعار بھی ادا نہ کرنے دیں تو ایمان والوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البلاد بلاد اللہ
والعباد عباد اللہ فحیث ما کسبت خیرا فاقم، یعنی شہر بھی اللہ کے ہیں اور بندے بھی اسی کے ہیں. فحیث ما کسبت خیرا، لہذا جہاں تمہیں بہتری نصیب ہو، خیر ملے، فاقم، وہاں جا کر قیام کرو. یعنی اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پر کفار کا سخت غلبہ ہے، کفار وہاں غالب ہیں، تو دوسری جگہ چلے جاؤ. اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے اچھے انجام کا بھی ذکر فرمایا. نیز پھر آخر میں یہ بھی ذکر کیا کہ ہر نفس پر موت وارد ہونے والی ہے اور سب کو اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر فرمایا کہ اگر اہل ایمان اپنا وطن، اپنی برادری، اپنا کاروبار، اپنی مکان، اپنی دکان وغیرہ چھوڑ کر ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا، جو کہ اعمال حسنہ انجام دینے والوں کا صلہ ہے. ایسے ایمان والے کہ جن کا خاصہ صبر علی المصائب اور توکل علی اللہ ہوتا ہے، کہ وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، امتحانوں میں، آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بناتا ہے اور ان کے انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرماتا ہے. اب ہجرت کے نتیجے کے طور پر انسانی ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آدمی اپنا گھر بار چھوڑ دے، عزیز و اقارب چھوڑ دے، چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر چلا جائے گا تو پھر اس کی گزر اوقات کیسے ہوں گی، کیسے گزارا کرے گا. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے روزی رسانی کا اصول بیان کر دیا. ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ زمین میں چلنے پھرنے والے کتنے جانور ہیں، بہت سے جانور ہیں جو رزق کو اپنی پشتوں پر نہیں اٹھا کے پھرتے. کتنے جانور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی روزی کو ساتھ لے کے نہیں پھر رہا، بلکہ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی رزق ان کو بھی پہنچاتا ہے اور ایاکم، تم کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. تو جس طرح صبح کے وقت چڑیاں، پرندے، جانور رات کو سوتے ہیں تو کوئی ان کے پاس ذخیرہ نہیں ہوتا، کوئی رزق نہیں ہوتا، لیکن ان کا مالک دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اللہ ان جانوروں کو بھی رزق دیتے ہیں. تو رزق رسانی کا جو اختیار ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ خود ہی روزی دینے والے. لوگوں کی یہ سوچ غلط ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار سے ہمیں روزی مل رہی ہے، ملازمت سے ہمیں روزی مل رہی ہے، کھیتی باڑی سے ہمیں روزی مل رہی ہے، محنت مزدوری وغیرہ سے ہمیں روزی ملتی ہے. حالانکہ وسائل رزق تو اللہ کے پاس ہیں، وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان کی محنت بھی کارآمد ہوتی ہے، انسان کی محنت بھی کام لاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو کتنے بڑے بڑے سٹور، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں وہ فلاپ ہو کے رہ گئیں، ان کے معاملات ختم ہو گئے، ان کے مالک راتوں رات امیر سے اور غریب ہو گئے. تو اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ نہ چاہیں تو اپنی پوری جد و جہد اور پوری کوشش کے باوجود انسان روزی کا بندوبست نہیں کر سکتا. سورۃ الذاریات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہاری روزی کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان سے رزق تمہارا آتا ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور اسی کے مطابق تمہاری زیست کا سامان ہوتا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تمہاری موت کا سامان بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے، زندگی بھی اسی کی طرف سے، اور اسی طرح موت کا پروانہ بھی اوپر سے ہی آتا ہے.
گویا کہ روزی اور موت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور اسی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58 میں مزید اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ جو لوگ رزق کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں یا اس پر حرص کرتے ہیں، ان کا نظریہ غلط ہے۔ خواہش کے مطابق کسی کو روزی نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ وہ مصلحت کے مطابق جس کو جتنی روزی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ میں سے کھجوریں تناول فرمانا شروع کر دی، کھجوریں کھانا شروع کر دی اور مجھے بھی کھانے کی دعوت دی۔ تو میں نے عرض کیا حضور لا اشتہی، مجھے حضرت بھوک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی اشتہی، کہ مجھے تو اس وقت کھانے کی خواہش ہے، کیونکہ آج چوتھا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو وہ مجھے کیسر و کسرا سے زیادہ خزانے عطا کر دے، مگر میں یہ نہیں چاہتا، میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، کہ جب کھانے کو مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور جب نہیں ملے گا تو اس پر صبر کروں گا کہ اس صبر پر بھی مجھے اجر ملے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب لوگ سال بھر کے لیے اناج وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھیں گے، یعنی لوگوں کا یقین اتنا کمزور ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اسی باغ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیتیں نازل فرما دی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے جانور ہیں جو اپنی پیٹھوں پہ خود اپنا رزق لے کے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وإياكم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ بھی سن لیں کہ اسی بنا پر عام حالات میں اناج وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اناج کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایسا کیا تھا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لا يدخر شيئا لغد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب خیبر یا فدق کی زمین کی پیداوار کا اناج آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سال بھر کا غلہ تقسیم فرما دیتے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں حضور علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھیں وہ اپنا اپنا حصہ وصول کر لیتیں، مگر وہ اسے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتی تھیں بلکہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیتی تھی، اور خود خدا پر توکل کر کے گزر اوقات کرتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنی گورنری کے دوران، جب وہ گورنر تھے تو اپنی اس وزارت اور گورنری کے دوران بیت المال سے وظیفہ تو وصول کر لیتے، مگر سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے،
اور پھر خود محنت اور مشقت کی کمائی سے گزر اوقات کرتے. چنانچہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ تمام مخلوق میں انسانوں، چونٹیوں اور چوہوں کے سوا کوئی مخلوق ذخیرہ اندوزہ نہیں کرتی. یعنی یہ 3 مخلوقیں ہیں، انسان، چونٹیاں اور چوہے، یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق نہیں کرتی. تو اس بیماری کا آغاز انسانوں میں یہودیوں سے ہوا، اور انہوں نے بھی دنیا میں باقی لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی. تو ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے عام لوگوں کو غلے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المحتکر ملعون، یعنی ذخیرہ اندوز ملعون ہے، جو محض اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ غلے کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کے دام بڑھائے جائیں، اس کی قیمت بڑھائی جائے اور پھر مناسب وقت پر زیادہ قیمت وصول کی جائے. تو حضور نے فرمایا کہ المحتکر ملعون، ایسا ذخیرہ اندوز اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ملعون ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا والجالب مرزوق، کہ جو شخص کھینچ کر مال منڈی میں لاتا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کر سکیں اور غلے کی قلت پیدا نہ ہو، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مزید روزی دیتا ہے اور اس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو، یعنی خاص حالات میں کہ جب لوگوں پر تنگی آ جائے اور اس چیز کی جو ہے ضرورت ہو اور وہ چیز مل نہ رہی ہو، تو ایسی موقع پر جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ غلے کی مصنوعی قلت پیدا ہو. ایک تو قدرتی قلت ہے، اللہ کی طرف سے غلہ کم ہو جائے، اس سال کم پیدا ہوا ہے یا اناج ضائع ہو جائے یا قدرت نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک مصنوعی قلت پیدا کرنا کہ چیزیں موجود ہیں لیکن بازار میں نہیں لائی جاتی، بازار میں لانے نہیں دیتے، وجہ یہ ہے کہ تاکہ قلت پیدا ہو جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے اور ہم اس کو بعد میں بڑی قیمت کے ساتھ زیادہ قیمت وصول کر کے اس کو بیچیں. تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مزید روزی دیتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچاتا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور شام کو بطن یعنی پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. آخر وہ بھی تو اللہ کے بھروسے پر ہی زندگی گزارتے ہیں، وہ کون سا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من شیء یقربکم من الجنہ ویباعدکم من النار الا امرتکم بہ. لوگوں، میں نے ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرتی ہے وہ میں نے تمہیں بتلا دی ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے دور اور دوزخ کے قریب کرتی ہے اس سے تمہیں میں نے منع کر دیا ہے. پھر فرمایا حضور نے الا ان روح القدس نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. حضور نے فرمایا سنو، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں، میرے جی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک موت سے ہمکنار نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا. ان النفس لن تموت، کوئی نفس بھی کبھی
ہرگز نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ اپنے مقدر کا رزق مکمل نہ کر لے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جب کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹروں میں درج کر لیتے ہیں کہ ما رزقہ، ما اجلہ، ما عملہ، شقی او سعید، کہ اس شخص کو روزی کتنی ملے گی، ما اجلہ، اس کی عمر مدت کتنی ہوگی، ما عملہ، عملی طور پر یہ اس کا عمل کیا ہوگا، شقی او سعید، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، سنو اللہ سے ڈرو اور روزی اچھے راستے سے تلاش کرو، اللہ سے ڈرو، الا فاتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور رزق اچھے راستے سے تلاش کرو۔ اگر کسی وقت روزی کے حصول میں تاخیر ہو جائے تو گناہوں کے ذریعے اسے تلاش نہ کرنے لگو۔ کیونکہ لا یدرک ما عند اللہ الا بطاعتہ، کہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، معصیت کے ساتھ، گناہ کے ساتھ وہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی روزی تو اللہ کے ہاں مقرر ہے، لہذا اسے اس کی تلاش میں ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرنے چاہیے، جائز ذریعے اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقدر کی روزی ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، جو خاندانی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تو گویا کہ یہ آیت کریمہ خاندانی منصوبہ بندی کے نظریے کو بھی باطل قرار دیتی ہے۔ تو خاندانی منصوبہ بندی کا مقصد کیا ہے کہ انسانی آبادی کو بڑھنے سے روکا جائے، ایسی دعائیں استعمال کی جائے یا نسل بندی کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، یا حمل کو مانے حمل جو ہے وہ کوئی دعائیں استعمال کی جائیں۔ تو آج کل یہ ساری منصوبہ بندی اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھو جی، دنیا میں خوراک کی قلت ہے، اگر آبادی بڑھے گی تو ہم بھوکوں مریں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ نظریہ دنیا میں ایک انگریز تھا، مالتھوس، اس نے قائم کیا تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے اور اس طرح خوراک کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، نزول قرآن کے زمانے میں بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں بھی عرب کے لوگ بھی قتل اولاد کے مرتکب ہوتے تھے، اولاد کو قتل کرتے تھے۔ تو ان کے پیش نظر جو ہے وہ دو وجوہات تھیں، دو وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بلکہ زندہ درگور کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچیوں کو محض اس لیے قتل کرتے کہ وہ اسے عار اور شرمندگی سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی ان کا داماد بنے گا، یعنی داماد بنانے کو وہ شرمندگی سمجھتے تھے کہ میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا۔ اور دوسری وجہ یہی معاش تھی کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی روزی کہاں سے آئے گی، کہاں سے کھلائیں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ انگریز کا نظریہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے، یہ کفر کا نظریہ ہے۔ تو اس نظریے کے برخلاف اللہ نے حکم کیا دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقیری کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم، کیونکہ ان کو روزی ہم دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ان کو روزی دینے، وَإِيَّاكُمْ، بلکہ تمہیں بھی ان کے ساتھ ہم روزی پہنچاتے ہیں، ہمارے ذمے ہے ان کو روزی دینا، تمہیں روزی دینا، تم کیوں فکر کرتے ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ کتنے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر نہیں لادے پھرتے، بلکہ انہیں اور تمہیں سب کو اللہ ہی روزی پہنچاتے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ جانداروں کے لیے روزی کی کمی نہیں ہے، بلکہ جو اقتدار پر لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے تقسیم غلط طریقے سے ہے۔ اگر خوراک کی تقسیم کا نظام درست ہو جائے تو کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ، وہ دن میں 6 مرتبہ کھاتے ہیں، جبکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک وقت کا کھانا بھی بافراد میسر نہیں ہے۔ اگر یہی لوگ صرف 2 وقت کھائیں اور باقی 4 وقت کا کھانا دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں تو لوگوں میں فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے، خودکشی کی نوبت نہ آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عمومی حکمت کا تقاضا ہے کہ نسل انسانی کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی وہی ذات ہے جو تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے اور پھر تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس کے برخلاف جب اس زمانے کے بڑے بڑے منصوبہ ساز آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، کیا ترقی یافتہ ملکوں میں جو ترقی کے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، کیا ان میں فاقہ کشی نہیں ہوتی؟ کیا وہاں غریب نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی بیماری نہیں ہے؟ یہ مسائل محض غریب ممالک میں نہیں ہیں، بلکہ یہ امیر ممالک میں بھی ان کی بہت زیادہ تعداد، اور یہ صرف غریب لوگوں میں نہیں ہے کہ ان میں خاندانی منصوبہ بندی کو رائج کیا جائے، بلکہ یہ مسائل تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں، مگر وہاں ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی۔ الغرض تقسیم رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور وہ اللہ اسے خاص حکمت کے تحت تقسیم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بھوک سے مارنا چاہے تو پھر دنیا میں کون ہے جو ایک دانہ بھی پہنچا سکے؟ کتنی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اولے برسائے، بارشیں ہوئیں، اور بے وقت بارشوں کی وجہ سے کتنی فصلیں متاثر ہوئیں؟ تو اللہ ساری فصلوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے، ایک دانہ بھی قوم کو نہ ملے۔ تو روزی کی کم و پیش جو تقسیم کی ہے اللہ نے، اس میں اس کی یہ حکمت بھی بیان فرما دی ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اپنے بندوں کے لیے روزی کے دروازے یکساں کشادہ کر دیتا، ایک جیسے پھیلا دیتا، تو لبغوا فی الارض، تو زمین میں وہ لوگ سرکشی پر اتر آتے، بغاوت پہ اتر آتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، وہ تو ہر ایک کی روزی اپنے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی مصلحت کے مطابق ان کو روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مصلحت کے مطابق جہاں روزی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں کسی کی منصوبہ بندی کام نہیں کرتی، بلکہ اللہ نے فرما دیا سورۃ الطلاق میں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ ضرورت مند کی ضرورت ایسی جگہ سے پوری کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ کوئی پرندہ اپنے منہ میں دانہ اٹھائے اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے دانہ گرا دیا اور گر کر وہ گندی نالی میں چلا گیا، اور گندی نالے میں ایک معذور کیڑا تھا، اس کیڑے کے منہ میں اللہ نے ڈال دیا، جو معذور تھا، جو بیچارہ کھانے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ
طاقتوروں سے چھین کر کمزوروں کو بھی دے دیتا ہے، مگر یہ اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا، توحید کو بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ حضور اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، کس نے کام میں لگا رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو چیز ہر چیز کا خالق ہے اور مدبر بھی ہے۔ فرمایا اگر اس چیز کو تسلیم کرتے ہو تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کدھر پھیرے جاتے ہیں، کدھر پھر رہے ہیں، کدھر بھٹک رہے ہیں، پھر اللہ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے اور اس اللہ کے ساتھ کیوں شریک بناتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کی مرضی اور حکمت پر موقوف ہے، جو اس کی مرضی ہوگی، جو وہ چاہے گا کرے گا، جو اس کی حکمت ہوگی، جس چیز کے اندر وہ اس کو چاہے گا اسی پر یہ چیزیں موقوف ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہی تمام فیصلے کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من نزل من السماء ماء، کہ آسمان کی طرف سے پانی کون نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد کون زندہ کرتا ہے، کون نئی زندگی بخشتا ہے، اس میں سبزہ، اناج، پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس کا جواب بھی یہی دیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس قدر قادر مطلق سمجھتے ہو تو پھر شرک کے کیوں مرتکب ہوتے ہو، تو پھر شرک کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو، پھر بتوں کے بارے میں کیوں کہتے ہو یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، یہ بھی مشکلیں حل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کفر اور شرک کرنے کی بجائے قول الحمدللہ، یوں کہو کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں، وہی خالق ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے، جب پانی برسانے والا اور روزی پہنچانے والا وہی اللہ ہے تو معبود برحق بھی وہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل کو بروئے کار نہیں لاتی، جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے سے وہ عاری ہیں اور شرک کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، مشرکوں کی ہے۔ 8 ارب کی آبادی میں سے 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمان ہیں، باقی تہائی حصہ دنیا کا، تہائی حصے سے زیادہ، 3 حصے چوتھائی میں سے، تو 3 حصوں سے زیادہ کافر جو دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس ایک حصے میں اللہ نے شامل فرمایا جو ایمان والوں کا ہے۔ تو لیکن اکثر لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔